اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں سارے مذاہب کو چھوڑ کے صرف اسلام کو ہی کرٹیسائز کیوں کرتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ایکس مسلم ہوں، یعنی کہ میں نے ایک اسلامی گھرانے میں پرورش پائی، اور میرے خیال سے میں صرف اسی چیز پہ کرٹیسزم کا حق رکھتی ہوں جس کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ چونکہ باقی مسلمان بچوں کی طرح مجھے بھی بچپن میں قرآن پڑھایا گیا تھا، اسلامی معاشرے میں پرورش پانے کی وجہ سے میں اسلامی معاشرے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں اور اسلامی تعلیمات کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اسی لیے میں باقی مذاہب کو چھوڑ اسلام پر کرٹیسزم کرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، یعنی کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتی، لیکن اسلام کے مقابلے میں مجھے باقی مذاہب کا اتنا علم نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، خصوصاً عورتوں کو لے کر، ان اسلامی تعلیمات نے میری زندگی پہ بھی گہرا اثر ڈالا، اس لیے میں اسلام پہ تنقید کرنا اپنا حق سمجھتی ہوں۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو باقی تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام زیادہ خطرناک اور ٹاکسک آئیڈیالوجی ہے، جس کو پھیلانا ثواب ہے اور اس کو جہاد سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ تمام مذاہب ہی مین میڈ ہیں، عورتوں کو تو ووٹنگ کا رائٹ بھی 1970s میں ملا، وہ بھی فیمنزم کی موومنٹ کے بعد۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام مذاہب پیٹریارکل کیوں ہیں، اور تمام مذاہب میں خصوصاً ابراہمک ریلیجنز میں جتنے بھی پروفٹ آئے وہ سارے مرد کیوں تھے۔ ظاہری سی بات ہے، جب عورتوں کو ان کے حقوق ہی اتنے لیٹ ملے تو بھلا عورتیں کیسے پروفٹ ہو سکتی تھیں، اور ان کو کون مانتا؟ جہاں باقی مذاہب جو کہ پیٹریارکل تھے اور اسلام کی طرح ہی خطرناک تھے، وہ تمام مذاہب ریفارم ہو چکے ہیں، وہیں اسلام جو کہ ایک سیلف پروکلیم پرفیکٹ اور کمپلیٹ مذہب ہے، مسلمان جو کہ اپنی ہولی بک قرآن کو بھی آخری کتاب مانتے ہیں، اس کو بھی مکمل اور پرفیکٹ مانتے ہیں، ان کے اس دعوے کی وجہ سے ہی اسلام کے ریفارم ہونے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ باقی دنیا آگے بڑھ چکی ہے، جبکہ اسلامی معاشرے اور اسلامی ممالک ابھی تک 17ویں سینچری کی آئیڈیالوجی کو اپنا کر پیچھے رہ چکے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میں جب یورپ آئی تو یہاں میری دوستی ایک ڈسٹن نامی بندے سے ہوئی، جس کا تعلق یورپ سے ہے، جو کہ یورپ میں ہی پلا بڑا۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے مجھے یہ اندازہ ہوا نہ صرف وہ خود ایتھیسٹ ہے، بلکہ اس کے ماں باپ اور یہاں تک کہ اس کے گرینڈ پیرنٹس بھی ایتھیسٹ تھے۔ چونکہ ویسٹرن کنٹریز نے بہت پہلے ہی مذہب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں دیکھ لی تھیں، تو انہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے ریلیجن کو اسٹیٹ سے الگ کرنا ہی بہتر سمجھا اور اپنے ممالک کو سیکولر بنایا۔ اور آج بھی اگر آپ ویسٹرن ممالک کو دیکھیں گے، وہاں پہ ہر رنگ و نسل اور ہر قسم کے مذہب سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے ایک جیسے قوانین ہیں، جو کہ کسی بھی مذہب کو نظر میں رکھ کے بنائے نہیں جاتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن ممالک میں لوگ زیادہ خوشحال ہیں اور ان کو انڈیویجول فریڈم حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ورک پلیس پہ بھی پروڈکٹیو ہیں اور اپنے ممالک کی اکانومی کو آگے بڑھانے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی جب ڈسٹن نے مجھے یہ بتایا کہ چونکہ وہ ایتھیسٹ گھرانے میں پیدا ہوا تھا، تو اس کو بچپن سے ہی ریلیجیس کہانیاں نہیں سنائی گئیں، نہ ہی گاڈ کے کانسیپٹ سے یا کسی پروفٹ کے کانسیپٹ سے متعارف کرایا گیا، جس کی وجہ سے جب وہ اپنے ٹین ایج میں آیا اور اس نے اپنے ایک دوست کے گھر جا کے یہ دیکھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں، تو اس کو حیرانگی ہوئی۔ جب اس نے گھر آ کے اپنے والدین سے اس حوالے سے دریافت کیا، تو تب جا کر اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ریلیجن کو یا خدا کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ بچپن سے ہی ڈسٹن کی پرورش اور طریقے سے کی گئی تھی، اس کو ریلیجیس فرضی کہانیاں سنائی نہیں گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس کو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کے دوست کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور کس گاڈ کے کانسیپٹ پہ یقین رکھ رہے ہیں، کہ وہ ٹین ایج میں آنے تک ایک ریشنل انسان بن چکا تھا، جو کہ صرف سائنسی باتوں پر
اور لاجیکل چیزوں پہ یقین رکھتا تھا۔ اس کے لیے کسی بھی مذہب کا کانسیپٹ ایک مذائقہ خیز بات تھی۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب ایک دن کرسمس آنے سے پہلے میں اس کے ساتھ واک کر رہی تھی اور کرسمس مارکیٹ سے گزر رہی تھی تو اس نے ہنستے ہوئے اس بات کا اقرار کیا کہ جیزس کی پیدائش کا واقعہ تو من گھڑت ہے اور میری یعنی کہ حضرت مریم تو ورجن تھی ہی نہیں، ان کا ایک منگیتر ہوا کرتا تھا جس سے تعلق بنانے کی وجہ سے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی بنا کسی شادی کے۔ آج بھی بہت سی ایسی سوسائٹیز جہاں لوگ پسماندہ ذہنیت کے مالک ہیں، وہاں آؤٹ آف ویڈ لاک بچہ ہونا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی یہ ایک ٹیبو تھا، اور حضرت مریم کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ کہانی گڑھی گئی کہ ان کو کسی فرشتے نے آ کر پریگننٹ کیا ہے اور ان کے یہاں پیدا ہونے والا بیٹا جیزس ہے۔ ویسے تو کہنے کو یورپ کے تمام ممالک کرسچن میجورٹی ممالک ہیں، لیکن وہاں آج کے زمانے میں 60% سے زیادہ پاپولیشن ایتھیسٹ ہے۔ مذہب کے من گھڑت ہونے کی سچائی کو وہ برسوں پہلے جان چکے تھے، اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں ان کرسچن میجورٹی ممالک کے لوگ ایتھیسٹ ہیں۔ بائبل بھی قرآن کی طرح ایک مسوجنسٹک اور خطرناک کتاب تھی جس نے بہت سی تباہ کاریاں بھی برپا کی اور جنگیں بھی کروائیں، لیکن ویسٹرن ممالک کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ انہوں نے اپنی بائبل اور ریلیجن کو تباہ کاریوں کی وجہ سے اہمیت نہیں دی اور اپنے معاشرے کو ریفارم کیا۔ اسرائیل میں بھی اس وقت مشکل سے 30-40% لوگ ہی آرتھوڈوکس جوز ہیں، جبکہ زیادہ آبادی ایتھیسٹ ہے۔ ہندوازم کے فالوورز نے بھی اپنی مذہبی ریچولز کو چھوڑا اور خود کو ریفارم کیا، جبکہ مسلمان قوم وہ واحد قوم ہے جو کہ اپنے مذہب کو اور اپنی ہولی بک کو پرفیکٹ اور کمپلیٹ ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اپنا اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی وہ باقی دنیا کی طرح پروگریس نہیں کر رہے اور اپنی سوسائٹیز کو اور 7ویں صدی کے مذہب کو چھوڑ کے اپنی مسلم سوسائٹیز کو آج کے زمانے کے مطابق ریفارم نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پہ کرٹیسزم کرنا ضروری ہے، تاکہ جیسے پرنٹنگ پریس نے صدیوں پہلے کرسچن لوگوں کی آنکھیں کھولی تھیں اور ان کو کرسچینٹی سے دور کیا تھا، ویسے ہی آج کا سوشل میڈیا بھی اسلام کو بے پردہ کرے اور مسلمانوں کی آنکھیں کھولے، تاکہ وہ آخرت سے زیادہ آج کی زندگی کو اور دنیا کو بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا